بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج بیٹا میں ایک کمبائن لیکچر لینے جا رہا ہوں جو 9th اور 10th کا کمبائن لیکچر ہوگا. چونکہ آپ لوگوں کی گرامر بھی ساتھ میں شامل ہے تو گرامر کا آج ایک لیکچر ہم لیں گے جس میں 9th اور 10th دونوں کلاسز کے لیے ضروری ہے کہ جو چیزیں میں بتاؤں وہ آپ اپنے پاس نوٹ کریں. سب سے پہلے تو بیٹا آپ نے ایک الگ پیج پہ ایک اس طرح سے ایک سکیچ بنا لینا ہے، خاکہ سا بنا لینا ہے. ڈائیگرام سمجھ لو یا خاکہ سمجھ لو، سکیچ سمجھ لو، بہرحال آپ نے ایک اس طرح سکیچ بنا لینا ہے. نمبر 1. اس کے بعد آپ نے اپنے پاس اردو گرامر کی بک شوق قواعد اردو نہم دہم یہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے. اب جو چیز میں یہاں پہ بتاؤں گا وہ آپ کی کتاب میں نے ساتھ صفحہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے. مثال کے طور پہ یہ لکھا ہوا ہے صرف و نحو قواعد زبان، آگے 14 لکھا ہوا ہے 14. اس سے مراد یہ کہ یہ صفحہ 14 پہ آپ کی کتاب کے صفحہ 14 پہ یہ چیزیں موجود ہیں. صرف و نحو یا قواعد زبان یا گرامر قواعد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دستور یا طریقہ. پھر سن لیں بیٹا، قواعد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دستور یا طریقہ. اور گرامر انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے صرف و نحو. اردو میں سے صرف و نحو کہیں گے یعنی قواعد زبان. گویا صرف و نحو، قواعد زبان یا گرامر سب ایک ہی چیز کے نام ہیں، یعنی زبان کو اس کے اصولوں کے مطابق سیکھنا اور سمجھنا. کسی بھی زبان کو اس کے اصولوں اور قوانین کے مطابق سیکھنا اور سمجھنا قواعد یا گرامر کہلاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا بیٹا. آپ سے کوئی پوچھے گرامر کی تعریف بتائیں یا قواعد کی تعریف بتائیں تو آسانی سے آپ یہ کہہ سکیں کہ کسی بھی زبان کو اس کے اصولوں اور قوانین کے مطابق سیکھنا سمجھنا گرامر یا قواعد کہلاتا ہے. اس گرامر یا قواعد میں بیٹا دو چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک ہے صرف صاد سے، ایک ہے نحو نون ہے واو حلوے والی ہے. صرف صاد سے صرف، یہ دوسرے والا نہیں سمجھ لینا کپڑے دھونے والا. صرف سے مراد الفاظ کا ہیر پھیر یا الفاظ کا تغیر و تبدل. ایسا علم جس میں الفاظ کے تغیر و تبدل کا ذکر ہو اور ان سے مختلف کلمات بنانے پر بحث کی جائے، صرف کہلاتا ہے. یعنی الفاظ کو ہم نے ہیر پھیر دے کے
مختلف کلمے، جملے، فقرے بنانے ہیں، اسی کو صرف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے نحو، ایسا علم جس سے کلام کو ترتیب دینے اور انہیں الگ الگ کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہو، اور پھر کلموں کے آپسی تعلق کا پتہ چلتا ہو، نحو کہلاتا ہے۔ یا اسے ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ کلمات کو اس انداز سے ترتیب دینا کہ ایک مفید جملہ بن جائے، نحو کہلاتا ہے۔ اب صرف و نحو میں تین چیزیں نحو کی جو ہوتی ہیں، وہ تین آگے قسمیں سمجھ لیں کہ ایک ہے حروف، جسے حرف بھی کہا جاتا ہے، لفظ اور جملہ۔ حروف، لفظ اور جملہ۔ حروف سے مراد بیٹا حروف تعجی جو الف سے لے کر بڑی یہ تک ہے۔ اردو کے تمام حروف تعجی الف سے یہ تک یہ حروف کہلاتے ہیں۔ اور لفظ سے مراد حروف کا مجموعہ۔ یہاں بیٹا آپ اپنے پاس پین یا پنسل رکھیے گا، جو چیز یہاں پہ میں بتا رہا ہوں اپنے پاس نوٹ کیجیے گا۔ حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے۔ اس کی میں ایک ایگزامپل پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کتاب، ایک لفظ ہے، ایک چیز کا نام ہے کتاب، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم اس میں سے حروف نکالیں، چونکہ ہم نے کہا نا کہ حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے، تو اگر ہم اس میں سے حروف نکالیں کتاب میں سے، تو کاف، کشولی، تے، الف، بے، یہ چار حروف ملے ہیں تو ایک لفظ کتاب بنا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آ جاتا ہے جملہ۔ اب آتا ہے جی جملہ، الفاظ کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ الفاظ کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بیٹا میں کہتا ہوں یہ میری کتاب ہے۔ اب یہ ہمارے پاس ایک پورا جملہ ہے، ایک پورا سینٹنس ہے، یہ میری کتاب ہے۔ اب اس میں سے ہم لفظ نکالیں تو یہ میری کتاب ہے، یعنی چار لفظ ملے ایک جملہ بن گیا، یہ میری کتاب ہے۔ چار لفظوں کے ملنے سے ایک جملہ بن گیا ہمارے پاس، گویا الفاظ کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے۔ اب بیٹا لفظ کی آگے دو اقسام ہیں، لفظ کی دو اقسام ہیں۔ اب بیٹا لفظ کی اقسام میں دو اقسام آتی ہیں، نمبر ایک کلمہ اور نمبر دو محمل۔ کلمہ اور محمل میں آپ نے فرق رکھنا ہے۔ فرق رکھنے کے لیے آپ کو ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے، با معنی اور بے معنی۔ با معنی وہ الفاظ جن کا کوئی نہ کوئی معنی و مطلب ہو، اور بے معنی وہ الفاظ جن کا کوئی نہ کوئی معنی مطلب نہ ہو۔ لہذا با معنی الفاظ یعنی جن کا کوئی معنی اور مطلب ہو وہ کلمہ کہلاتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کا کوئی نہ کوئی معنی و مطلب ہو وہ کلمہ کہلاتے ہیں، اور ایسے الفاظ جن کا معنی اور مطلب نہ ہو وہ محمل کہلاتے ہیں۔ اب بیٹا یہاں پہ میں آپ کو اگزامپل پیش کرتا ہوں۔ مثلاً ہم نارمل زندگی میں کہتے ہیں کھانا وانا، پانی شانی، روٹی شوٹی،
یا روٹی ووٹی بھی کہتے ہیں ہم. تو اب دیکھو ہم کہتے ہیں روٹی ووٹی، پانی شانی. ذرا غور کیجیے گا بیٹا، تو روٹی، پانی، کھانا، یہ الفاظ جب ہم کہتے ہیں تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہم زبان پہ لیتے ہی ہیں، زبان سے ادا کرتے ہی ہیں، تو ان کا معنی مطلب بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کھانا کس چیز کا نام ہے، پانی کس چیز کا نام ہے، روٹی کس چیز کا نام ہے. تو یہ الفاظ ہو جاتے ہیں کلمہ. لیکن وہ الفاظ جن کا معنی کوئی نہیں ہوتا، مطلب ہی کوئی نہیں ہوتا، تو ان کو ہم کہتے ہیں محمل. مثلاً ہم کہتے ہیں ووٹی، شانہ، وانا. تو یہ جو الفاظ ہم کہتے ہیں کسی لفظ کے ساتھ ہم اضافی طور پہ بیان کر دیتے ہیں جن کا معنی مطلب کوئی نہیں ہوتا، تو یہ الفاظ محمل کہلاتے ہیں. اب بیٹا کلمہ جو ہے اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، کلمہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک ہے اسم، اس کے بعد دوسری ہے فعل، تیسری ہے حرف. اسم، فعل، حرف، یہ کلمہ کی اقسام میں سے ہے. یہ پیج نمبر 16 پہ ہے. اسم کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہا جاتا ہے. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، فعل کا مطلب ہوتا ہے کام، جبکہ حرف سے مراد رابطہ، رابطے کا کردار، رابطے کا ذریعہ. تو جب ہم کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام لیں گے تو اسے اسم کہا جائے گا. لیکن جب ہم کسی بھی کام کا ذکر کریں گے تو اسے فعل کہا جائے گا. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں علی، احمد، عثمان، کتاب، کاپی، پہاڑ، دریا وغیرہ وغیرہ. تو یہ کسی نہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام ہوتے ہیں، لہٰذا یہ اسم کہلاتی ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کھایا، پیا، دیکھا، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، اس نے کھانا کھایا، اس نے سکول کا کام کیا. تو یہ جو کام ہے، آیا، گیا، سویا، کھایا، اٹھا، بیٹھا، کیا، تو یہ جو کام ہے یہ بیٹا فعل ہو جائے گا. تیسری چیز آ جاتی ہے حرف. حرف بیٹا نہ اسم ہوتا ہے نہ ہی فعل ہوتا ہے. حرف نہ ہی اسم ہوتا ہے نہ ہی فعل ہوتا ہے، بلکہ یہ دو اسموں، دو کلموں کو ملانے کا کردار ادا کرتا ہے. مثال کے طور پہ کا، کے، کی، نا، نے، نی، را، رے، ری، میں، سے، پر، تک، آگے، پیچھے، اوپر، نیچے، یہ سارے کے سارے جو میں نے آپ کے سامنے گنے ہیں، پڑھے ہیں، یہ سارے کے سارے حروف کہلاتے ہیں. یہ دو اسموں کو، دو کلموں کو، دو فکروں کو ملانے کا کردار ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں احمد اور علی. احمد، علی، ان دونوں اسموں کو ملانے کا کردار اور کر رہا ہے، اور ایک حرف ہے. کلاس کے بچے، کلاس اور بچے، ان دونوں کو ملانے کے لیے جو درمیان میں چیز آئی وہ ہے کہ، اس کو حرف کہیں گے. کلاس کے بچے، یہ ہو گیا بیٹا حرف. اگر آگے چلتے ہیں ہم اسم کی اقسام پڑھتے ہیں. جی
تو بیٹا اب اسم کی اقسام پڑھتے ہیں ہم۔ اسم کی جو بنیادی اقسام ہیں وہ ہیں دو، نمبر 1 اسم ذات اور نمبر 2 اسم صفت، جبکہ معنی و استعمال کے لحاظ سے دو اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، اور اسی طرح بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ اسم ذات ایسا اسم جس سے کسی چیز کی حقیقت یا وجود دوسری چیز سے الگ جانی اور پہچانی جائے۔ پھر سن لے بیٹا، اسم ذات ایسا اسم جس میں کسی چیز کی حقیقت یا وجود دوسری چیز سے الگ جانی پہچانی جائے، اسم ذات کہلاتا ہے۔ مثلاً انسان، آگ، پانی، شیر، کتاب، بچہ، مکان، گھر، باغ، یہ بیٹا سارے اسم ہیں، کچھ چیزوں کے نام ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بذات خود اپنی ایک حیثیت رکھتی ہیں اور باقی چیزوں سے یہ ممتاز ہیں، الگ جانی پہچانی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے بیٹا اسم صفت، ایسا اسم جس میں کسی شخص کی اچھائی، برائی، خوبی، خامی بیان کی جائے، یا کسی چیز کی اچھائی، برائی، خوبی بیان کی جائے، اسے اسم صفت کہا جاتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں نیک لڑکا، برا آدمی، سفید گھوڑا، کھلا میدان، صاف بچہ وغیرہ۔ اب اس میں دیکھو تو بیٹا نیک لڑکا یا برا آدمی، یہ دو اگزامپل ہیں آپ کے سامنے۔ اس میں لڑکا اور آدمی، ان کی صفت بیان ہو رہی ہے، یعنی اچھائی یا برائی بیان ہو رہی ہے، تو لہٰذا جس اسم کے ساتھ کسی کی اچھائی، برائی، خوبی، خامی بیان ہو اسے اسم صفت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا اسم کی دو اقسام ہیں بلحاظ معنی و استعمال۔ اگر آپ کوئی پوچھے کہ معنی و استعمال کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسم کی معنی و استعمال کے لحاظ سے دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم معرفہ، نمبر 1 اسم نکرہ، نمبر 2 اسم نکرہ۔ معرفہ کہتے ہیں خاص، نکرہ کہتے ہیں عام۔ خاص نام، عام نام، خاص چیز، عام چیز، خاص جگہ، عام جگہ، خاص شخص، عام شخص۔ گویا کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہا جاتا ہے، جبکہ عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں جی مری، پاکستان، سعودی عرب، خانہ کعبہ، قرآن پاک، تو بیٹا یہ خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں، اس لیے یہ خاص ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں گھر، درخت، کتاب، مرد، عورت، تو یہ عام ہے، تو لہٰذا اسے اسم نکرہ کہا جائے گا، یعنی جو چیزیں خاص ہیں ان جیسی کہیں اور نہیں، تو ان کو اسم خاص کہا جائے گا، لیکن جو چیزیں عام ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ان کو اسم نکرہ کہا جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم بیٹا
بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام پر، تو بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم جامد، یہ صفحہ 29 پہ ہے۔ نمبر 2 اسم مصدر، یہ بھی 29 پہ ہے۔ اور نمبر 3 اسم مشتق، یہ 31 صفحہ پہ ہے آپ کے پاس بک میں۔ اسم جامد کا جو معنی ہے، جامد کا معنی ٹھوس یا سخت۔ جامد کا معنی ہے ٹھوس یا سخت، اور اس کی تعریف کی جائے تو ایسا اسم جو خود کسی کلمے سے نہ بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا کلمہ بن سکے، یعنی ایسا نام جو خود بھی کسی کلمے سے نہ بنا ہو اور اس سے بھی کوئی دوسرا کلمہ نہ بن سکے۔ یعنی مثال کے طور پہ کرسی، میز، کتاب، کاغذ، لکڑی، پہاڑ، دریا، درخت، اینٹ، پتھر وغیرہ۔ یہ ایسے اسم ہیں بیٹا جو بذات خود اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں، یہ نہ کسی سے بنے اور نہ ہی ان سے کوئی کلمہ بن سکتا ہے، لہٰذا انہیں اسم جامد کہا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے بیٹا اسم مصدر۔ مصدر کے معنی ہے بیٹا نکلنے کی جگہ۔ مصدر نکلنے کی جگہ۔ تعریف اس کی یہ ہوگی کہ ایسا اسم جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو مگر اس سے کوئی دوسرا کلمہ بنایا جا سکے۔ ایسا اسم جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو مگر اس سے کوئی دوسرا کلمہ بنایا جا سکے۔ اس کی علامت ہوتی ہے بیٹا ایک، وہ ہے نا، نون الف نا۔ کیسے؟ مثلاً ہم کہتے ہیں کھانا۔ کھانا ایک اسم ہے۔ سونا، جاگنا، پڑھنا، لکھنا، یہ ایک اسم ہے، اور اس سے ہم نیا کلمہ بنائیں گے۔ مثلاً کھانا سے تھوڑی سی غلطی ہوگی یہاں پہ۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کھا، پی، سو، جاگ۔ ان لفظوں کے ساتھ ہم نا لگائیں تو کھا سے کھانا، پی سے پینا، جا سے جاگنا، لکھ سے لکھنا، پڑھ سے پڑھنا۔ جب نا لگنے سے لفظ تبدیل ہوتے ہوں تو پھر وہ اسم مصدر کہلاتا ہے، یعنی ایک نیا کلمہ ہمارا بن رہا ہے۔ اس کے بعد بیٹا تیسرا اسم مشتق۔ مشتق کے معنی ہے نکلا ہوا۔ مشتق کے معنی ہے نکلا ہوا، یعنی ایسا اسم جو مخصوص قاعدے کے مطابق مصدر سے بنا ہو لیکن اس سے مزید کوئی کلمہ یا لفظ نہ بنے۔ مصدر سے بنانا ہے، اور مصدر کیا ہے؟ لکھ سے لکھنا، لکھنا مصدر ہے۔ کھا سے کھانا، کھانا مصدر ہے۔ پی سے پینا، پینا مصدر ہے۔ پڑھ سے پڑھنا، پڑھنا مصدر ہے۔ اب ہم نے مصدر کو یوز کرنا ہے بیٹا یہاں مشتق کے لیے، لہذا مصدر لکھنا، پڑھنا، کھانا، پینا، جاگنا، اٹھنا، نا جہاں جہاں بھی آ رہا ہے وہ مصدر آ رہا ہے، لہذا ہم اس کو مصدر کا استعمال کرتے ہوئے مزید آگے کلمے بناتے ہیں۔ مثلاً لکھنا سے لکھنے والا، لکھنے والی، لکھا ہوا، لکھتا ہوا، لکھتے ہوئے وغیرہ۔ کھانا سے کھانے والا، کھانے والی،
کھایا ہوا وغیرہ. پڑھنا سے پڑھا ہوا، پڑھنے والا، پڑھنے والی، پڑھائی وغیرہ. تو یہ ہے بیٹا مصدر کے قاعدے سے مشتق بنانا. یہ ہے بیٹا آج کا ہمارا کام، جسے آپ نے قواعد زبان سے لے کر اس میں مشتق کا تک، یعنی اسم کی اقسام تک آپ نے پڑھا. آگے بیٹا اس میں معرفہ کی آگے بھی اقسام آتی ہے، اس میں نکرہ کی بھی آتی ہے، لیکن ہم مین جو چیزیں ہیں، جو زیادہ کام آنے والی چیزیں ہیں، ہم ان کی طرف پہلے جاتے ہیں. تو یہ ہے بیٹا ہمارا آج کا لیکچر گرامر سے ریلیٹڈ، جس میں آپ نے صرف و نحو پڑھا، حرف پڑھا، لفظ پڑھا، جملہ، کلمہ، محمل، اسم، فعل، حرف، اسم کی اقسام، اس میں ذات، صفت، پھر معنی اور اقسام، معنی استعمال کے لحاظ سے معرفہ، نکرہ، اور بناوٹ کے لحاظ سے جامد، مصدر، مشتق وغیرہ. امید کرتا ہوں بیٹا آج کے اس لیکچر کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اپنے پاس پین کاغذ ساتھ رکھیے گا. جہاں جہاں میں نے جو تعریف بتائی وہ تعریف بھی لکھیں، ایگزامپل بتایا ایگزامپل بھی لکھیں لیکچر سے سن کے. ساتھ ہی میں آپ اپنے پاس کتاب بھی رکھیں، اور کتاب پہ جو صفحہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ صفحہ بھی آپ اپنے پاس نکالیں، اور وہاں سے بھی ایک بار نظر ثانی ضرور کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا بیٹا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.